السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نیکسٹ ویک جو منڈے ہے 7 سے آپ لوگ کی یونیورسٹیز بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی، اور پھر ہمارے جو ایک ویک یہ ہے ویک 14 اور لاسٹ ویک 15 ہے، پھر 21 سے میرے خیال میں آپ لوگ کے فائنل ایگزام اسٹارٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، ویک 14 میں بھی جو ہے نا بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے ای کامرس اسٹریٹجیز کو. ٹھیک ہے، دیٹ جو الیکٹرانک کامرس ہے اس میں بیسیکلی ہم کون سی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں اپنے بزنس کو چلانے کے لیے، کیا پلاننگ ہے ہماری، کیا سٹیپس ہیں ہماری جو کہ ہم اپنے گول اچیومنٹس کے لیے جا کے اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی ویک 14 جو ہے کمپرائز آف 10 سلائڈس. 10 میں سے جو ہے فرسٹ ون از انٹروڈکٹری سلائڈ اینڈ ریسٹ آف دا 9 از ریلیٹڈ ٹو آور لیکچر. سو پر لیکچر we will discuss or we will talk about the three slides. ٹھیک ہے، 3 slides ہم لیکچر 14 ویک 1 لیکچر 14 week 14 lecture 1 week 14 lecture 2 and week 14 lecture 3. so 9 slides ہم اس طرح ڈیوائڈ کر کے week 14 کو کور کریں گے. ای کامرس کی طرف اگر ہم آ جائے تو ای کامرس آلریڈی ہم نے کافی زیادہ ڈسکس کیا ہے دیٹ ای کامرس ہے کیا چیز. اب آج کے سلائڈ میں ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے ای کامرس کی اسٹریٹجی کے بارے میں. اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ ہماری پلاننگ ہوتی ہے ایک چیز کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ای کامرس کیا کرتا ہے؟ وہ بیسیکلی جو ای کامرس اسٹریٹجی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ از ڈسکرائبنگ دا ایمبیشن کیا ہوتی ہے؟ جو گولز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے بزنس کے لیے رکھے ہوتے ہیں، اینڈ کی ڈیسیجنس. ٹھیک ہے، کیا چیز ڈسکرائب کرتی ہے؟ یا کی ایمبیشنس کو جو آپ نے اپنے کچھ گولز رکھے ہوتے ہیں اپنے بزنس کے لیے اچیومنٹ کے لیے، اینڈ کچھ کی ڈیسیجنس اور پرنسپلز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں جو کہ ریئلائز کرتا ہے آپ کے یا جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے آپ کے گولز کے جو کہ آپ نے بنائے ہوتے ہیں اپنے اسپیسیفک بزنس کے لیے. ٹھیک ہے، بزنس اب آپ آن لائن بزنس، کوئی بھی آن لائن بزنس ہو سکتا ہے، اس میں کلاتھس آ سکتے ہیں، اس میں شوز آ سکتے ہیں، اس میں اور ایکسیسریز آ سکتی ہے، اس میں موبائل، لیپ ٹاپ، اینی تھنگ. ٹھیک ہے، تو اس کے اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ نے کچھ گولز بنائے ہوتے ہیں، کچھ ڈیسیجن اور پرنسپلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ایمبیشن کو جا کے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اٹ از ناٹ ڈسکرائبنگ ان ڈیٹیل وٹ یو نیڈ ٹو ڈو آن اے ڈے ٹو ڈے اور من ٹو منتھ بیسس. اچھا، یہ جو ہے نا اس میں ڈیٹیل سے ڈسکرائب نہیں کیا گیا دیٹ آپ نے ڈے ٹو ڈے کیا کرنا ہوتا ہے یا منتھ ٹو منتھ بیسس پہ کیا کرنا ہوتا ہے. بٹ سم ٹائم it is good to define some stepping stones your organization needs to achieve in order to reach the ambition level. But sometime کیا ہوتا ہے؟ it is good کیا چیز کہ ہم جا کے ڈیفائن کریں کچھ اسٹیپس کو جو کہ بنیادی ہوتی ہیں ہمارے آرگنائزیشن کی نیڈس کے لیے، کہ وہ جا کے ان آرڈر اچیو کرے اس ایمبیشیس لیول کو جو کہ آپ نے اپنے ای کامرس بزنس کے لیے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فار سم آرگنائزیشن جو ای کامرس اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کمپنی کی آن اسٹریٹجی ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو فار ایگزامپل یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ آن لائن ریٹیلر بھی ہو سکتے ہیں. آن لائن ریٹیلر جو ہے نا بیسیکلی ریٹیلر کی جو لفظی معنی ہے وہ شاپس وغیرہ. ٹھیک ہے، اور اس کے اگر ڈیفینیشن آپ لوگ دیکھیں تو ریٹیلر جو ہے نا اس انڈیویجول کے لیے آپ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں یا اس بزنس کے لیے آپ ریٹیلر کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں؟ جو کہ پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں ٹو دا پبلک. ٹھیک ہے، ان اسمال کوالٹی فار یوز. ٹھیک ہے، جو کہ اسمال کوالٹی میں کیا کرتے ہیں؟ پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں پبلک کو. وہ جو ہے نا وہ ریٹیلرز ہوتے ہیں. وہ بزنس بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فار دا آرگنائزیشن دا ای کامرس از اے پارٹ آف دا لارج اسٹریٹجی. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ ہے فار سم آرگنائزیشن دا ای کامرس اسٹریٹجی از دا کمپنی اسٹریٹجی. فار ادر آرگنائزیشن، ایک منٹ میں یہاں پہ ایک کاما ڈالوں دیٹ آپ لوگ کو
اچھا، ایک کچھ آرگنائزیشن کے لیے ای کامرس اسٹریٹجی جو ہے وہ کمپنی کی آن اسٹریٹجی ہوتی ہے، بٹ دوسرے آرگنائزیشن کے لیے جو ای کامرس اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے، وہ پارٹ آف وہ ایک حصہ ہوتا ہے لارج اسٹریٹجی کا، لارج پلاننگ کا. فار ایگزامپل جو فزیکل ریٹیلر ہوتے ہیں، جو شاپس وغیرہ ہوتے ہیں، اوپننگ اپ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آن لائن سیلس چینل اوپن کرتے ہیں، یا کنزیومر پروڈکٹ کمپنی جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، دے آر انٹرسٹڈ ان ایکسپلورنگ نیو گو ٹو مارکیٹ چینلس. ٹھیک ہے، جو کنزیومر پروڈکٹ گڈس کسے کہتے ہیں، پروڈکٹس کو، تو وہ کمپنیاں کیا کرتے ہیں، وہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے کس چیز میں، کہ وہ جا کے ایکسپلور کرے کس چیز کو، نیو گو ٹو مارکیٹ چینلس کو. ٹھیک ہے، دیٹ وہ اپنے جو بزنس ہے یا جو بھی کام کر رہے ہیں اسے جا کے اس کے تھرو پروموٹ کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کچھ اسٹریٹجیز آ جاتے ہیں، 8 اسٹریٹجیز ہے جیسے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے اس کے تھرو آپ کی جو ای کامرس اسٹریٹجی ہے وہ سکسیسفل رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ ون از مائکرو ٹارگیٹ اینڈ آن لائن آڈینس. ٹھیک ہے، مائکرو ٹارگیٹ ظاہری بات ہے، ای کامرس از بیسیکلی اباؤٹ اسٹیبلشنگ اے ٹیریٹری. اگر ای کامرس آپ بزنس چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹیریٹری کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے آپ کو ٹیریٹری اسٹیبلش کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، لائک آپ نے جو ہے نا ایک بیس بنانی ہوگی اپنے کسٹمرز آڈینس کے لیے. ڈیفائننگ اینڈ ڈیزائننگ اے سائٹ ٹو ریچ این آڈینس ود اے کامن انٹرسٹ اور کریکٹرسٹک. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اپنے ویب سائٹ کو، اور آپ نے اپنے سائٹ کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ دیٹ آپ کو لگے کہ اس کے تھرو آپ اپنے آڈینس کو ریچ کر سکتے ہیں کامن انٹرسٹ کے ساتھ یا کامن کریکٹرسٹک کے ساتھ. وٹ ایور یور پروڈکٹ اور سروس، جو بھی کام پروڈکٹ اور آپ جو بھی پروڈکٹ آپ کا ہو یا سروس آپ پرووائڈ کر رہے ہو اپنے کسٹمرز کو، آپ کی کمپنی جو ہے ڈیفائن یور، آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے یور کمپنیز نیش. نیش کیسے کہتے ہیں، یہ ایک اسپیشلائز سیگمنٹ آف دا مارکیٹ ہوتا ہے جو کہ پارٹیکولر کائنڈ آف پروڈکٹ کو وہ کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، فار اے پارٹیکولر کائنڈ آف پروڈکٹ جو ہے یہ ایک اسپیسیفک یا اسپیشلائز سیگمنٹ آف دا مارکیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لائک ایک چیز پہ جب فوکس کیا جاتا ہے شوز پہ، کلوتھس پہ، تو یہ ایک نیش مارکیٹ ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہے، define your company's niche market that you can penetrate online with specialized offering. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی کمپنی کی جو نیش مارکیٹ ہے، نیش NICHE نیش، ٹھیک ہے، وہ سیگمنٹ آپ نے بیسیکلی شو کرنا ہوتا ہے کہ ویدر آپ کی کمپنی پرووائڈ کیا کر رہی ہے جس کے تھرو آپ ایک آن لائن مارکیٹ میں اتر رہے ہیں وتھ اسپیشلائز آفرنگ، مطلب جو سیل وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ اپنے آڈینس کو جا کے اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے پرسنلائز. اچھا، سائٹ وزٹرز کیا کرتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کس چیز کو، ون آف اے کائنڈ ایکسپیرئنس جو کہ کیٹر کرتا ہے ان کی نیڈس اور انٹرسٹ کو. سائٹ وزٹرز ڈیمانڈ کرتے ہیں بیسیکلی ایسے ایکسپیرئنس کو جو کہ کیٹر مین سیٹسفائی کرنا، گریٹیفائی کرنا، جو کہ ان کی نیڈس اور انٹرسٹ کو جا کے وہ کرے، سیٹسفائی یا گریٹیفائی کرے. اس میں سے جو ہے فرسٹ جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کیا کرتا ہے، ٹیکنالوجی از اویلیبل کہ وہ جا کے کیپچر کر سکے انڈیویجول شاپرز کو جو شاپنگ کرتے ہیں، ان کی انٹرسٹ کو، ان کی پریفرنسز کو جا کے کیپچر کرتا ہے اور پھر جا کے جنریٹ کرتا ہے پروڈکٹ سلیکشن. ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے نا پروڈکٹ سلیکشن کو جنریٹ کرتا ہے اینڈ شاپنگ ایکسپیرئنس جو کہ انڈیویجولائز پروموشنز کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. لائک اس میں جو ہے نا آپ لوگ جب فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے، ٹی شرٹس کی آ جاتی ہے کہ سیل لگا ہوا ہے سمرس کا، 199 روپیز پہ جو ہے نا ٹی شرٹ، 200 پہ ٹی شرٹ، 250 پہ ٹی شرٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ وہ انڈیویجولائز پروموشن ہے جس کے تھرو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جنریٹ کر رہے ہیں پروڈکٹ سلیکشن کو، اور جو شاپنگ ایکسپیرئنس ہے کسٹمرز کی، اسے جا کے جو ہے نا وہ اٹریکٹ
کر رہے ہیں. اس کے تھرو جو ہے نا انڈیویجول کی جو شاپنگ انٹرسٹ ہے اور پریفرنس ہے وہ بھی کیپچر ہو رہی ہے, اور آپ جنریٹ کر رہے ہیں کس چیز کو, پروڈکٹ سلیکشن کو اینڈ شاپنگ ایکسپیرینس کو. ٹھیک ہے, شاپنگ ایکسپیرینس تو اس وجہ سے جنریٹ ہوگی جب آپ پروڈکٹ اچھے, یہ ہم اس میں بھی جا کے پڑھیں گے, اسی میں آگے ہے میرے خیال میں, کہ اس میں جو ہے نا آپ نے جو پروڈکٹ ہے اگر وہ آپ صحیح برانڈ والے آپ دیتے ہیں ریزنیبل پرائس پہ, تو وہ نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے نا ان کی جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے برانڈ کے ریلیٹڈ پازیٹیو ہوگی, تو نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے نا اس کی ریشیو انکریز ہو جاتی ہے کہ وہ آپ سے پھر جا کے دوبارہ شاپنگ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ پرسنلائزیشن میں جو ہے نا بیسیکلی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ہم نے 3 سلائڈس کور کی ہے, اس کے بعد جو 5 6 7 سلائڈس ہے وہ انشاءاللہ لیکچر 2 میں کور کریں گے.